ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ جہاد کے لیے نکلے اور رومیوں نے انہیں گرفتار کر لیا. یہ بھی اور ان کے ساتھ کئی اور اصحاب تھے، وہ بھی گرفتار ہو گئے. تو جب رومی بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا تو اس کے وزیر نے کہا کہ یہ مسلمان وہ ہیں کہ جو اپنے نبی پر، اپنے دین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اچھا، قصے تو اس نے بھی سن رکھے تھے اور بڑی مشکلوں سے مسلمان ان کے ہاتھ لگے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ذرا ہم بھی چیک کریں کہ ایسی کیا بات ہے ان کے اندر. تو رومی بادشاہ نے آپ کو قید سے نکالا، بلایا، آپ آئے، کہا بھائی بات سنو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تمہیں اپنی بادشاہت میں حصہ بھی دوں گا، کہیں کا وزیر بھی بنا دوں گا. بہادر آدمی ہو تم، ان سب کے لیڈر ہو، بس صرف ایک کام کرو، تم اسلام کو چھوڑ دو اور عیسائیت قبول کر لو. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا پھر جان تمہاری ہم لے لیں گے، مرضی ہے، آپ لے سکتے ہو تو لے لو، جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے. یعنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے. اچھا، کہ بھائی لٹکاؤ. سولی پہ لٹکایا گیا اوپر اور تیر انداز کو کھڑا کر دیا گیا، تیر مارنے شروع کیے. اچھا، ان کو پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ دائیں بائیں مارنا، ان کو نہ لگے. اور جب وہ تیر چل رہے ہیں تو اس نے پوچھا ہاں کیا ارادہ ہے؟ نے فرمایا وہی ارادہ ہے جو پہلے بتایا تھا، دوسری بات نہیں ہو سکتی. کہ بھائی نیچے اتارو. کہا دیکھو ابھی بھی سوچ لو. آپ نے کہا اس میں سوچنا کیا ہے، ہم تو جب چلے تھے جب یہ سوچ کے چلے تھے، اگر جان چلی گئی تو ہم تو شہید ہو جائیں گے، ہم تو امر ہو گئے. کہا اچھا. کہا ایسے نہیں مانیں گے یہ لوگ، تیل گرم کرو. کڑھائی لائی گئی، تیل گرم کیا گیا. جب تیل کھولنے لگا تو آپ کے ایک ساتھی کو اٹھا کر اس کھولتے ہوئے تیل کے کڑھا میں ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے اندر ہی اندر ہڈیاں اور گوشت سب، کھولتا ہوا آئل ہو، کتنا ٹمپریچر ہوگا اس کا. آپ ظاہر کھڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ساتھی بھی آپ کے موجود ہیں. پوچھا ہاں اب بتاؤ. آپ نے فرمایا جواب وہی ہے جو پہلے تھا، کوئی اور بات کرو، اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میں کہا بھائی ڈالو، انہیں بھی ڈالو. جب آپ کو لے جانے لگے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ٹپ ٹپ ٹپ. اس نے کہا روکو 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 روکو. دیکھا حربہ کام کر گیا. بلاؤ. بولا میں کہہ رہا تھا نا بات مان لو، اب ڈر گئے نا، چلو اب عیسائیت قبول کر لو. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے جو جواب دیا نا، اللہ اکبر اللہ، فرمانے لگے تم کیا سمجھے کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں؟ پھر کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میری ایک جان ہے، کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ ہیبت طاری ہو گئی بادشاہ پر. اب اس کو اپنی انسلٹ بھی فیل ہو رہی ہے کہ میری تو کوئی بات نہیں مانی جا رہی. غصہ بھی اسے آ رہا ہے کہ کوئی تو میری بات مانے. تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھے سر پہ بوسہ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. یہ پہلے ایک پروٹوکول ہوتا تھا کہ بادشاہ کو اس طرح جھک کر سلام کرنا، بوسہ دینا. تو آپ نے فرمایا کہ ایک شرط پہ. پوچھا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا شرط یہ ہے کہ میرے جتنے ساتھی ہیں سب کو رہا کرو گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. آپ نے جا کر اس بادشاہ کے سر پہ بوسہ دیا اور اس نے بھی اپنے وعدے کی پاسداری کی اور آپ سب کو چھوڑ دیا.
اب اس میں دو باتیں سمجھیے. پہلی بات یہ تھی کہ بات تھی عقیدے کی، ایمان کی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا، اتنا سا بھی کمپرومائز نہیں. لیکن جب بات آئی دوسری کہ بوسہ دے دو، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس میں میرے اتنے ساتھیوں کی جان بچتی ہے، چلو کوئی بات نہیں. آپ کو کہاں کمپرومائز کرنا ہے اور کہاں پر نہیں کرنا، یہ پتہ ہونا چاہیے. کچھ اصولی معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ کسی کی بھی بات کی پرواہ نہیں کی جاتی اور اپنا موقف جو ہے وہ ڈٹ کر بیان کیا جاتا ہے. جب سیدنا عبداللہ بن حذیفہ وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے تو جمعے کا دن ہے، سیدنا فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ مسجد نبوی پہنچے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا تو ممبر سے اتر کر آئے اور آپ کے یہاں پر بوسہ دیا. اور اپنے تمام اصحاب سے فرمایا کہ ساتھیو، تم بھی سب باری باری عبداللہ بن حذیفہ کے بوسہ دو کہ یہ اسلام کا سر فخر سے بلند کر کے آیا ہے.